الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن ان انتم الا تخرصون اللهم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من رانت بالاسرور. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرما دیجیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم سند ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ. تم تو محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم محض خیال یعنی اٹکل سے باتیں بناتے ہو. گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی جو موضوع آ رہا ہے اور آج کی جو تلاوت نصیب ہوئی ہے، یہ اس آیہ کریمہ کا آدھا حصہ پچھلے بیان میں اور آدھا حصہ اس بیان میں عرض کرنے کی کا موقع نصیب ہوا ہے. اور متصل جو موضوع آ رہا ہے وہ حلت و حرمت کے حوالے سے ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کریم جل شانہ نے مشرکین کی جو خواہشات عبادت اور حلت و حرمت کے حوالے سے انہوں نے اختیار کی اور دین حق کے مقابل لائے، اسے کتنی باریکی تک اس پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا. ایک بار فرما دیتے کہ یہ درست نہیں ہے تو کافی ہے، لیکن دین اسلام دین فطرت ہے اور یہاں سے دو پہلو بڑے واضح سمجھ آتے ہیں. یہ جو متصل آیات کریمہ آ رہی ہیں اور اس میں یہ رکوع اور اس سے پچھلا رکوع بھی ایک پہلو کہ دین فطرت ہے اور باریک سے باریک حصہ اللہ کریم نے بیان فرمایا تاکہ سمجھنا سہل اور آسان رہے. پھر بار بار کا جو تکرار ہے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہے اللہ جل شانہ کے حکم کے خلاف اپنی پسند کا اختیار کرنا. اور یہاں پر جو اس آیہ کریمہ میں پہلے کفار نے بات کی، مشرکین نے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کریم کی قدرت بیان فرمائی گئی ہے، اس کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، اللہ کریم چاہتے تو ہم سارے ایک ہی مذہب پر ہوتے، سارے ہدایت یافتہ ہوتے، اپنی اپنی مرضی کوئی نہ کرتا. تو یہاں بھی پھر جو جواب ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو وہ اور ان کے اپنے پہلے لوگ ہیں وہ بھی ایسی ہی تکذیب کرتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ انہوں نے عذاب کو جا پایا. اب یہاں جس راہ کا یہ انتخاب کر رہے ہیں اسی طرح کا انجام انہیں بھی میسر آئے گا. تو اللہ جل شانہ نے یہاں مزید جو ارشاد فرمایا کہ جو کچھ کہہ رہے اس کی سند کیا ہے. اور آج کی جو تلاوت کی گئی ہے اس میں جو پہلا حصہ ہے کسی بات کے مستحکم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ سند ہو. جیسے کوئی دعویٰ ہے اور اس دعوے کے ساتھ شہادت نہ ہو تو وہ دعویٰ کسی بھی عدالت میں کارگر ثابت نہیں ہوتا، اس دعوے کے ساتھ شہادت ضروری ہوتی ہے. اسی طرح جب بات آتی ہے یہاں پر کفار نے جو موضوعات چھیڑے ہیں تو فرمایا گیا ہے هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کہ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے یعنی کوئی سند ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ. اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان تتبعون الا الظن، یہ جو خیالی باتیں ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو خواہشات ہیں اپنی پسندیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. معزز سامعین کرام، اللہ کریم کمی بیشیاں معاف فرمائے اور حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اپنی ہی زندگی کے شب و روز ان باریکیوں کو سمجھاتے ہیں کہ جب ارشادات باری تعالیٰ نصیب ہوں اور اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا نصیب ہو تو عمل میں
پھر یہ باریکیاں اپنی ہی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ کتنے ہی پہلو ہیں جس میں ہم اپنی پسند کو فوقیت دیتے ہیں، پھر حقائق کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ انہیں بھی ایسا ڈال دیا جائے جیسے میری پسند ہے، جیسے میں چاہتا ہوں۔ اور عجیب بات ہے کہ حق سے دور پسند جو ہے اس کا اختتام نہیں ہے، اس میں تشفی نہیں ہے کہ کوئی شے اسے مکمل کر سکے اور اسے ٹھہراؤ نصیب ہو سکے۔ پھر اس کا ارتعاش ایسے رہتا ہے کہ کوئی شے اس کی جس کی چاہت ہے وہ ملے، پھر اس سے آگے لالچ میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی کو ہم اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، کچھ ہونے کا شوق ہے، کچھ نصیب ہو گیا ہے، پھر اور بڑھ کر کچھ ہونے کا، پھر آہستہ آہستہ یہ خواہش بنتی شروع ہو جاتی ہے کہ میں سب سے آگے آ جاؤں، جیسا میں ہوں ایسا اور کوئی نہ ہو، جو حیثیت میری ہے ایسی کسی کی حیثیت نہ ہو، جو کچھ میرے پاس ہے ایسا کسی کے پاس نہ ہو۔ تو یہ ختم نہیں ہوتی۔ اور انہی پہلوؤں کو اگر قرآن کریم کے وہ ارشادات جو اقوام سابقہ کے حوالے سے آپ دیکھیں، آپ نمرود کو دیکھیں، آپ شداد کو دیکھیں، آپ فرعون کو دیکھیں، دنیا کی قوت مل گئی، دولت مل گئی، ایسے ساتھ اور اس وقت اور اس زمانے میں طاقت کسی کے پاس نہیں تھی ظاہری حصوں میں۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں بات ختم نہیں ہوئی، پھر خدائی کے دعوے پر چلے گئے کہ اب مجھے خدا بھی مانو کہ میں تم سب کا پالن ہار بھی میں ہوں۔ تو یہ جو سند کے بغیر صرف خواہشات کی پیروی کرنا ہے، پھر یہ ایک بار نہیں ڈباتی، یہ ڈبو کے پھر اتنی گہرائی میں پہنچاتی ہے کہ شدت عذاب کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جتنی یہ گہرائی میں ڈوبنا ہوگا اتنی پھر شدت عذاب کی بھی بڑھے گی۔ تو ضروری ہے کہ ہم جب اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں، آپس کے میل جول میں، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں، اپنے فرائض کی ادائیگی میں جب معاملات زندگی سے گزرتے ہیں تو یہ باریکیاں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی صرف یہ دیکھے کہ میرا عمل جو ظاہر کا اسے دیکھ کر مخلوق کیا کہے گی، اور یہ نہ دیکھے کہ میری نیت کیا ہے، تو اس عمل کی حیثیت کیا ہو؟ اور عمل صالح خالصتاً نیتاً نصیب ہو تو مخلوق نے کیا کہنا ہے؟ اس لیے کہ جو بھی خالص عمل ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے مخلوق کی بھی بھلائی ہوتی ہے۔ اور ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے کہ اسے دنیا کے کسی معاشرے میں لے جاؤ تو اخلاقی پہلو میں بھی اس کا مقام وہ ہے کہ ایسا اس کے ساتھ پھر کسی اور بات کا وہ یا کسی اور پہلو کا یا کسی اور سوچ کا وہ مقام نہیں ہے۔ تو کتنی خوش بختی ہے، اللہ کریم نے یہ حق ہمیں عطا فرمایا ہے اور نصیب فرمایا کسے مانے، ایمان نصیب ہوا۔ اور ہم کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں وراثتاً یہ حق نصیب ہوا۔ اب اس عطا کے ساتھ جتنی بڑی عطا ہے اتنی بڑی پھر ضرورت ہے شکر گزار ہونے کی۔ شکر گزار ہونا ایسا نہیں ہے کہ زبانی کلامی الفاظ میں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہا جائے، لیکن عملی صورت جو ہے اپنے اس بیان کے خلاف جائے۔ حقیقی شکر کیا ہوگا معزز سامعین کرام؟ حقیقی شکر یہ ہوگا کہ جو مالک کل کائنات نے فرمایا ہے اس پر عمل پیرا ہوا جائے، اور ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدود و قیود متعین فرماتی ہیں کہ جس کے اندر انسان رہ سکتا ہے۔ پھر جو معاشرے میں وقت میں تبدیلی آتی ہے تو خرافات کی بھی بے شمار پہلو اٹھتے رہتے ہیں، جیسے یہاں فرمایا گیا نا، ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ یہ جو محض باتیں ہیں، یہ جو جھوٹ اور افتراء ہیں، یہ بھی ساتھ اپنے حلیے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اصولی حصہ نیکی اور بدی یہ دو مستقل باتیں، بنیادی طور پر نیکی ورا تقوی، ایسے جیسے روشنی نور
اور یہ جو برائی ہے، یہ جو جھوٹ ہے، یہ جو افتراء ہے، یہ جو محض خیالات ہیں، یہ جو نفسی خواہشات ہیں، یہ وہ کیا ہے کہ وہ اندھیرا ہے، جہالت ہے۔ لیکن یہ بھی اپنی شکلیں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ جیسے آج ایک تعلیم ہے ضرورت یا احتیاج پوری کرنے کے لیے، آج کس وقت میں شعبہ تعلیم کو بھی ایک بہت بڑے ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسے تعلیم سے تربیت ہوتی ہے، اسی طرح آج نظام تعلیم کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اقوام عالم کی جو اپنی نظم و نسق ہے، ان کی جو اقدار ہیں، ان سے بچوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی بنیادی بات جو عام ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمہاری زندگی ہے، اٹس یور لائف، تم جیسے چاہتے ہو ایسا کرو۔ اور اس کے سبب ہمارے گھروں تک جھگڑے پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اولاد یہ نہیں سمجھتی کہ یہ جو اس چھوٹے سے بچے سے لے کر جوان سال اور ایک نوجوان کی حیثیت تک پہنچنے میں کیا کچھ وقت گزرا ہوگا۔ ماں نے جو قرآن کریم فرماتا ہے پیٹ میں تکلیف کاٹی وہ کیا ہوگی، جو اس بچے کو پالتی ہوئے اس جوانی تک پہنچنے کا وقت ہے یہ کیسے ہوا ہوگا۔ کہیں باپ نے خود بھوکا رہ کر اس کے نوالے کا بندوبست کیا ہوگا، وہ نہیں جانتے۔ وہ سادہ سی بات ہے کہ یہ میری زندگی ہے، مجھے یہ نہیں پسند۔ اور بنیاد جو ایمان ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے اللہ کی ہے، مالک وہ ہے جس نے پیدا فرمایا، ہم مخلوق۔ پھر جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ میری زندگی ہے تو پھر اس میری زندگی کے ساتھ پھر ان چیزوں کو نتھی کر دیتے ہیں، جہاں قرآن کریم نشاندہی فرما رہا ہے کہ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ پھر یہ باتیں یہاں نتھی کر دی جاتی ہیں، اور جب یہ باتیں نتھی کر دی جاتی ہیں تو پھر آپ معاشرے میں دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، جہاں سے آواز سنائی نہیں دیتی تھی وہ گھر تقسیم ہو چکے ہیں، وہاں لوگ بکھر چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ جی جیسے میں چاہوں ویسا ہو۔ دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے لیے بھی فائدہ اسی میں ہے جو اللہ کریم کا حکم ہے، اس میں تخلیقی مقاصد کی بات ہو، اپنی ضروریت دنیا کی بات ہو، بام معاشرے کی جو مساوات ہے اس کی بات، اور دین اسلام کی کسی بات کو تکرار کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نفاذ، اس کے نتائج کی صورت میں بآواز بلند حقائق جو ہیں وہ کھول کر رکھ دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں۔ کیونکہ حق پر جب عمل پیرا ہوا جاتا ہے تو پھر اس حق کا اختیار کرنا معمولات زندگی تک کی سہولت کا سبب بنتا۔ آپ زندگی کے کسی بحر کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی مسئلے کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی رشتے کے تقدس کو اور اس کی مقام کو اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں جس کو دین اسلام نے جو جگہ عطا فرمائی ہے عین اس کے مطابق۔ تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم جب کم عمر میں تھے تو ہمیں والدین کو بات کہتے تھے تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ کھڑے ہو اگر وہ فرما دیں بیٹھ جاؤ تو یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کھڑے ہیں تو کیوں بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہو تو فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، تو ہمارا یہ سوال نہیں ہوا کرتا تھا کہ جی بیٹھے تھے تو کھڑے کیوں ہو جائیں۔ آج بچے یہ پوچھتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ جی میں کیوں کھڑا ہو جاؤں یا کیوں بیٹھ جاؤں۔ تو اسے ہر جو ظلم ہے اس کے سامنے اس کا تدارک ضروری ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھروں کی بنیادیں اکھیڑ دیں۔ ضروری ہے کہ ہم خود بعمل مسلمان ہوں، دین حق کو سمجھیں۔ دیکھیں قرآن کریم کتنا واضح بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ اس کی سند کیا ہے، تو یہ جو میری زندگی ہے اس کی سند کیا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، اور میاں تیرا ہے تو پھر چھوڑ کر تو کیوں چلا گیا۔ ہم روز کتنے عزیز، کتنے جاننے والے، کتنے شناسا اپنے ہاتھوں لاد میں اتار کر آتے ہیں، تو وہ جو کچھ تھا یا جو کچھ میرا وہ کہاں گیا پھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کا وہی ہے کہ جو اس نے پہن لیا یا جو اس نے کھا لیا
باقی سارا کچھ وارثوں کا ہے جو ان میں تقسیم ہوتا رہے گا۔ تو معزز سامعین کرام، اسی طرح ہمیں اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے، بھائیوں کا بھائیوں سے تعلق ہے، اولاد کا والدین سے ہے، بہن بھائیوں کا آپس کا تعلق ہے، میاں بیوی کا ہے، والدین اولاد کا ہے، عزیز و اقارب دوستی، کسی پہلو میں بھی جب ہم آتے ہیں تو غور کیجئے گا۔ ایک معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے اور اس کے حقائق ہوتے ہیں، اور ایک اس کے ساتھ ہماری سوچ چل رہی ہوتی، ہماری اپنی خواہش چل رہی ہوتی۔ وہ جو سوچ ہے وہ خواہش ہے، اسے اس پیمانے پر لا کر رکھ دو کہ یہاں ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا حکم فرما رہے، میرے لیے کیا رہنمائی، تو پھر عمل جو ہے وہ خالص ہوگا۔ اور اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس پر عمل کریں گے تو شاید وقتی لمحاتی کوئی لذت ہو، لیکن وہ لذت اپنے ساتھ تکلیف لائے گی اور حق سے دوری ہوگی۔ اور قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ جب مخلوق اس کے حضور پیش ہوگی، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے تھے، تمہاری ایک ایک بات تمہیں بتائی جائے گی کہ تم نے کیا کیا۔ تو یہ بڑے بنیادی حصہ ہے کہ ہمیں اپنے معمولات تک کا خیال کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی شیطان کے یا نفسانی خواہشات کے جال کا جو بنا ہوا اس میں ہم بھی تو نہیں پھنس رہے۔ اللہ تخرصون، یہ جو بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ ہم بھی تو اسی کی نظر نہیں ہو رہے۔ مزید ارشاد فرمایا گیا قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی دلیل غالب ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا، احکامات دین کا غالب ہونا، اس کا نفاذ بہت بڑا ثبوت ہے۔ وہ کردار جو احکامات دین پر اختیار کرتے ہوئے بنتا ہے وہ بہت بڑی شہادت ہے۔ اسی لیے تبلیغ کی جو سب سے خوبصورت اور اعلیٰ صورت ہے وہ کسی بھی فرد کا کردار ہے کہ کتنا وہ دین اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے، اتنا اس کے وجود میں، اتنے اس کے کردار میں، اس کے باہم میل جول میں، لین دین میں، کلام میں، جتنے طرح کے معاملات ہیں اس میں وہ خوبصورتی اور نکھار آتا ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا، جسے اختیار فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی دلیل غالب ہے۔ اب جیسے پہلے اعتراض کافر و مشرک کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو سارے ہی ایک قوم ہوتے، ہم کیوں اپنی جسارت کر سکتے تھے کہ اپنی مرضی کی راہ پر چل سکے؟ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ امتحان گاہ کا امتحان گونا کہ امتحان گاہ ہے، اس کا یہ ہونا مکمل نہیں ہوتا جب تک وہاں اختیار نہ ہو۔ تو اللہ کریم نے اس امتحان گاہ میں ہر ایک کو اختیار دیا، اسی لیے جو بنیادی طور پر زندہ رہنے کا حق ہے اور عقیدہ یا مذہب اختیار کرنے کا حق ہے، یہ ہر ایک کے پاس ہے۔ قرآن کریم میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی گئی ہے، آپ کے فرائض بیان فرمائے گئے ہیں، وہاں یہ حصے بھی بیان فرمائے گئے ہیں کہ آپ کو ان کے اوپر وکیل مقرر نہیں فرمایا میرے حبیب، آپ کے ذمے ہے حق کا پہنچا دینا، عمل صالح جو ہیں ان پر جو نتائج مرتب ہوں گے اس کی خوشخبری سنا دینا، جو عمل بد ہے جو یہ اختیار کریں گے اس پر جو سزا ہوگی اس سے انہیں مطلع فرما دینا۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر ایک کا اختیار ہے۔ اب اس اختیار کو وہ کیسے کن مصارف میں لاتا ہے، پھر نتائج اس سے مرتب ہوں گے۔ اور اسی طرح اعتراض کی صورت میں جو بات آتی ہے کہ جی ایک بات تو ہماری ہے، پھر یہ بات کیا ہوگی کہ اللہ ہی کی دلیل غالب ہے۔ اقوام سابقہ کے حصے بھی بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو یہ بات کر رہا ہے اس کی اپنی زندگی ہے، وہ بھی کسی معاشرے میں رہ رہا ہے، اور یہ بات معاشرے میں جہاں ہو رہی ہے وہاں بھی نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ جو عمل صالح اور اس کے نتائج ہیں وہ کیا ہیں، اور جو کچھ غلط اختیار کیا جا رہا ہے اس کے نتائج کیا ہیں۔ ادیان باطلہ پر حق غالب، اس کے اپنے نتائج صدیاں گزر گئی ہیں،
یہ صدیاں شہادت دیتی ہیں کلام ذاتی کی ایک ایک پہلو، ایک ایک حصہ مضبوط اور مستحکم ہے، اصول ایسے ہیں کہ نتائج اسی کے مطابق مرتب ہوتے ہیں جو ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ ہی کی دلیل غالب ہے اور اللہ کریم ہے، مخلوق ہے، اس نے پیدا فرمایا، اور مرون منت ہے رحمت باری تعالیٰ کی لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ۔ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ زندگی کا گزرنا یا معاملات زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہونا اور وہ چیز کا مل جانا، ہمارا ہونا اس کی رحمت کے سبب ہے۔ اگر ایک لمحے کی رحمت کا انقطاع ہو، ہم تو ضروریات زندگی دیکھتے ہیں، ہو کوئی نہیں، وجود ختم ہو جائے، تو اس کی شان ہے کہ جو اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ اسی بھی رزق عطا فرما رہا ہے، اسی کی فضاؤں سے وہ بھی سانس لے رہا ہے، اور سانس لے رہا ہے وہ وجود، وہ نظام جو سانس لینے کا ہے اس کا مالک کا، تو یہ اس کی شان ہے۔ لیکن جب تک فرصت دی گئی ہے تب تک کی بات، جب یہ فرصت ختم ہوگی تو پھر بات حساب کتاب کی آئے گی۔ پھر ایک ایک حصہ اور اتنی باریکیوں سے بیان فرمایا جاتا ہے قرآن کریم میں کہ کوئی شائبہ نہیں رہتا کہ کوئی معمولی سی معمولی بات بھی کہیں رہ جائے، نہیں رہتی۔ تو اللہ ہی کی دلیل غالب ہے، جس طرح یہ اپنے خیالات پر چلتے ہیں اور کوئی شنن نہیں ہے، نہ نتائج ہے، ظلم سے مزید ظلم پیدا ہوتا ہے، جیسے آگ کا جلانا مزید آگ کے پھیلنے کا سبب ہوتا ہے، اسی طرح جب حق پر عمل کیا جائے تو وہ مزید استحکام کا سبب بنتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی دلیل غالب ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، سو اگر وہ اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت فرما دیتے۔ اللہ کریم یہ چاہتے تو سب کو ہدایت نصیب ہو جاتی، لیکن اس مخلوق کو جسے اللہ کریم نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا ہے، یہ مختصر سی زندگی، یہ مختصر سی فرصت اور یہ معمولی حیثیت، اس سارے کے مصارف اور اس کے نتائج میں عبدالآباد جو کامیابی ہے اور اس کے مقربین میں سے ہو کر رہا ہے، بہت بڑی عطا ہے۔ ہماری زندگی تو بچپنے اور ضعیفی کی نظر کر دیتے، باقی آدھی ماندہ جو زندگی ہے معزز سامعین کرام، اس میں سے آدھا حصہ تو سوئے گزر گیا، باقی جو چوتھا حصہ زندگی کا بچا اس میں دیکھیں، سارے معمولات زندگی اس میں ڈالیں اور پھر اپنے رکوع سجود کا شمار کر لیں، کتنا وقت ہم نے شکر گزاری میں بسر کیا۔ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس پر عمل اس کے حکم کے تحت کیا جائے تو زندگی کا ہر عمل کسی نہ کسی درجے میں عبادت کا درجہ پا جاتا ہے۔ اپنے والدین کو سنبھالنا ہے، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا ہے، اپنے وجود کا خیال رکھنا ہے، اپنے وجود کے آرام کا صفائی کا خیال رکھنا ہے، سونا جاگنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کسی عمارت میں داخل ہونا ہے، کسی عمارت سے نکلنا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھیں۔ سنت موجود ہے، کتنی دعائیں موجود ہیں۔ اب جب معمولات زندگی اللہ کے حکم کے تحت لائی جائیں اور ڈھونڈا جائے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، وہ کون سا پہلو ہے سونے جاگنے تک کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں عبادت کا حصہ نہ ہو جائے۔ بات تعلق کی ہے، بات اس تعلق میں ایمان کی چاشنی کی ہے۔ اللہ کریم ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ یہ جتنی زیادتی ہوتی ہے، جتنی غلطی ہوتی ہے، یہ مزید غبار پیدا کرتی ہے، مزید اندھا پن اس سے بنتا ہے، اور ورع و تقویٰ جو ہے، نیکی جو ہے، یہ اس غبار کو بٹھاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا جی، اندھیری آئے تو گرد و غبار ہر طرف پھیل جاتا ہے، جس کی نظر درست ہے اسے بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اتنا ہر شے دھندلا جاتی۔
جب بارش برستی ہے تو جہاں تک بالعموم نظر نہیں جاتی وہ جگہیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، پھر اتنا مطلع صاف ہوتا ہے، فضا صاف ہوتی ہے کہ وہ دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب خرابی کی جائے گی تو وہ خرابی مزید معاملات میں دھندلاہٹ پیدا کرتی ہے، اور جب بندہ عمل صالح اختیار کرتا ہے تو پھر نظر بڑے دور تک جاتی ہے۔ تو دنیا کو جب دیکھو گے تو یہ ایک امتحان ہے، انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا، کلام ذاتی کا عطا فرمانا، یہ سارا ظہور کس لیے ہے؟ یہ ساری رہنمائی کس لیے ہے؟ اگر اختیار ذاتی ہے تو اپنے وقت کو، پیدائش کے وقت کو اختیار پر لاؤ نا جی، شکل و صورت کو لاؤ نا جی، کس کے بطن سے پیدا ہو رہے ہو اس اختیار کو لاؤ نا جی، پیدا ہوئے شکل و صورت کیا اس اختیار کو لاؤ نا، اسے اپنی مرضی پر لے آؤ۔ موت کا وقت روک لو گے؟ جو حصے اللہ کریم نے مقرر فرمایا ہر شے اس کے مطابق چل رہی ہے، اس چلنے کے اندر جہاں جتنی کسی کو اس نے قدرت تفویض فرمائی ہے دی ہے اسی کا استعمال ہے، لیکن سمجھ آتی ہے کہ کتنا حق فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الاعمال بالنیات۔ بہت بڑی طاقت کا حامل کوئی شخص ہے، وہ طاقت کس نے دی؟ بڑی دولت ہے اس کے پاس، وہ دولت کس کی ہے؟ وجودی طاقت ہے، وہ کس نے دی ہے؟ اسی طرح ایک نحیف ہے، کمزور ہے، حیثیت نہیں ہے، عام آدمی ہے، غریب ہے، مفلس ہے، ہر دو صورت میں دونوں کا جو کوئی عمل ہے اس کی بنیاد انما الاعمال بالنیات۔ اس کے پاس بڑی طاقت، وہ کیا اللہ کی خدائی روک دے گا؟ تو یہ جو مختصر وقت ہے، یہ جو مختصر فرصت ہے، یہ گزر رہی ہے اور گزر جائے گی۔ ہم تو اپنی زندگی کو دیکھیں، کتنی مخلوق گزر گئی، کتنے قبرستان واپس پلٹ پلٹ کر قبریں لگتی ہوئی وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو ہم تو اپنی زندگی کو دیکھیں، جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، کہ ہم کس نہج پر گزار رہے ہیں۔ اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت فرماتے، تو یہاں پابندی نہیں ہے۔ اگر پابندی ہوتی تو پھر امتحان کیا تھا، پھر انعام کیا تھا، پھر جزا و سزا کیا ہے، پھر روز محشر کا قیام ہونا اور ترازو کا ہونا، پھر وہ کیا ہے؟ اس کی شان ہے، اللہ کریم نے یہ نظم عطا فرمایا۔ اب اس کے ساتھ ہر ایک کو اس کے سمجھنے کی استعداد عطا فرمائی ہے۔ اپنی غلطیوں، گناہوں، بد کرداری کا غبار اٹھا کر اگر کوئی کہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو اسے اپنے کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے عمل صالح اسے یہ دکھاتے ہیں کہ تو نے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کو اتنی وسعت عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں حیات کے یہ تقاضے پورے کرتے ہوئے، معمولات زندگی میں گزرتے ہوئے اسے روز محشر نظر آتا ہے کہ اللہ کا حضور پیش ہونا ہے۔ تو بے شک اللہ کریم جسے چاہتے ہدایت فرماتے، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ سو اگر وہ اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت فرما دیتے۔ جو اس نے پسند فرمایا ہے وہ صحیح ہے، اور اسی کے مطابق ہر شے چلے گی، کیونکہ فرمایا قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کی دلیل غالب ہے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، فرمائیے اپنے گواہوں کو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ یعنی پہلے فرمایا سند لاؤ، کس سند پر بات کرتے ہو؟ پھر مزید گواہی کہ کوئی گواہ ہیں تمہارے پاس، کسی نے اللہ کو حکم فرماتے سنا کہ اللہ کا فرشتہ آ کر اعلان فرما رہا ہے، اللہ نے کسی کتاب میں یہ حکم عطا فرمایا ہے۔ اب اس حلت و حرمت میں بات ان جانوروں پر ہو رہی ہے، لیکن اصول کس باریکی تک وضع فرمائے جا رہے ہیں۔ تو دوسرا حصہ جو آگے فرمایا گیا ہے کہ فرمائیے اپنے گواہوں کو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی۔ یہ جو ہم معاملات زندگی میں
جہاں تو بات جانوروں کی ہو رہی ہے نا معزز سامعین کرام، تو روز کسی نہ کسی معاملے میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو بعض سوالات یا بعض تحریریں ایسی آتی ہیں جس میں معلوم ہے کہ یہ درست عمل نہیں ہے، صاحب سوال یہ چاہتا ہے کہ میرے اس غلط عمل کو آپ کہہ دیں کہ خیر ہے، اسے تم اختیار کر لو، اس سے کیا مطلب؟ یعنی ناجائز کو جائز قرار دے دو۔ میاں گناہ کا گناہ سمجھنا اور بات ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بات آتی ہے نا گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں اس موضوع پر بات فرماتے تھے تو وہ فرماتے تھے گناہ صغیرہ اور کبیرہ فقہی بحث میں ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی سے سوال ہو گیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اسے دوزخ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ وہ جو گناہ صغیرہ ہے وہ کس کی حکم عدولی ہے؟ جب اس بات کو دیکھو گے تو دوسری طرف حکم اللہ جل شانہ کا، جب اس کے حکم کی حکم عدولی ہوگی تو پھر پیمانہ چھوٹا نہیں رہے گا، بات بڑی دور چلی جائے گی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری غلطی ہے، جو گناہ ہے، اسے بھی شریعت کا لبادہ پہنا دیا جائے، تو کتنا ظلم ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان حدود کو توڑ رہے ہو اور اس طرح توڑ رہے ہو کہ انہیں جائز کر رہے ہو، تو غلطی اور گناہ اور بات ہے۔ روز یقین مانے دکھ ہوتا ہے اور اصرار کیا جاتا ہے، یا خط میں یا ای میل میں یا سوال میں، کہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا سوال آئے تو موضوع کسی اور طرف ہو، کوئی اور بات پوچھتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہی ہے، تو میں کیا عرض کروں؟ گناہگار آدمی ہوں کہ نہیں تمہیں معلوم حد شرعی کیا ہے، حرام حلال کیا ہے، دوستی دشمنی کیا ہے، نہیں معلوم؟ پھر جب معلوم ہے غلطی کرنے جا رہے تو مجھے ساتھ کیوں ڈبوتے ہو؟ میں اپنے ساتھ قبر کا حساب کیوں پیدا کروں؟ اللہ معاف فرمائے، میں تو خود کمزور و گناہگار آدمی ہوں، لیکن اس کیفیت سے یا اس سوال سے جو چیز میں سوچتا ہوں کہ دیکھو کتنی انحطاط ہے کہ یار اگر غلطی اور گناہ ہے تو کم از کم اس کو غلطی اور گناہ تو مانو، اور یہ ماننا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں توبہ کا سبب بن جائے گا، توبہ نصیب ہو جائے گی کہ اس غلطی کو غلطی مان رہے ہو کہ میرے اللہ نے منع فرمایا، اللہ کا فرمان مان رہے ہو۔ لیکن جب اس غلطی کو کہو گے کہ یہ شریعت کے تحت ہے، اس حرام کو حلال کرو گے تو بدبختی ہوگی، مقابل آ جاؤ گے، جس چیز کو اس نے حرام فرمایا تو اسے حلال کہہ رہا ہے، تو اللہ کے مقابل شریعت لایا، اس کے مقابل حکم لایا۔ تو یہ روز ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، بدبختی ہے کہ ہماری غلطیاں اور گناہ اتنے ہیں، اس حق سے ہمیں دوری اپنے جو معاملات ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو فرمایا اپنے گواہ لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، تو ہمیں اپنے معاملات میں ان باریکیوں کو دیکھنا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، فرمایا اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حق ارشاد فرمائے، امام الانبیاء ہیں، یہ پہلو ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی جا رہی ہے تو آپ نے امت کو تعلیم دینی، اور امت کے لیے تعلیم کی جب بات آئے گی تو قیامت تک کی بات آئے گی، اور اس حکم میں اور آپ بھی شامل ہوں۔ تو کوئی بات جو حق سے تجاوز ہو تو اس خیال کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اس غلط خیال کی پیروی مزید غلطی میں پہنچائے گی۔ گناہ سے بچنا چاہیے، غلطی سے بچنا چاہیے۔ میں اگلے دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان دیکھ رہا تھا،
آپ فرما رہے تھے غلط انسان اور غلط محفل سے بھی اسی طرح بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سبب بنتی ہیں غلطی تک پہنچانے کا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر فرمایا کہ جنہوں نے ہمارے دلائل کو جھٹلایا، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور یہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ وہ جو یعنی بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ دیکھنے سے، عمومی دیکھنے سے کسی کی صحت و بیماری کا ایک عمومی اندازہ ہوتا ہے۔ رنگ، اٹھنا بیٹھنا، وجود، یہ دیکھیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ بندہ بیمار ہے یا بندہ صحت مند ہے۔ حکماء نبض دیکھنے سے پہلے کئی دفعہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں یہ تکلیف تو نہیں ہے، چونکہ وہ دیکھ کر وجود پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ہی وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اسے کیا تکلیف۔ اسی طرح بڑی دو بنیادی حصے، چونکہ پہلے فرمایا گیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، کہ آپ اگر یہ جھوٹ پر آئیں، ان کی جو غلط خیالات ہیں اس کی پیروی نہ کریں۔ پہلی بات بآیات نا، کہ یہ جو انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، ان کے دلائل، اس دلائل کو، حقیقت کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، پہلا حصہ جنہوں نے اللہ کے دلائل جھٹلائے وہ کون ہیں، کیسی ہیں، ان کی ظاہری نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا انکار۔ کہتے ہیں نا اگلا جہان کس نے دیکھا، یہ انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس پر ایمان کیا ہے پھر تمہارا؟ جائیں گے تو دیکھیں گے، جو فرمایا پھر اسے مان رہے ہو یا اس کا انکار کر رہے ہو؟ تو جو بھی بندہ بات کرتا ہے دیکھیں کہ ایسے بندے کی پیروی نہ کی جائے جسے آخرت کا ایمان نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اور دوسرا آخرت کا انکار، اور دوسرا شرک۔ اب شرک جلی پر تو بات آ رہی ہے، لیکن اس حکم کے تحت شرک خفی بھی آ جائے گا، جو مخلوق سے منسوب کیا جاتا ہے، فلاں سے تعلق نہ ہوا تو میرا تو کام نہیں ہوگا، اس شخص سے تعلق نہیں ہوگا، میری حفاظت کون کرے گا؟ فلاں جگہ اگر میرا تعلق نہیں ہوگا، فلاں جماعت سے میرا تعلق نہیں ہوگا، فلاں فرد سے میرا تعلق نہیں ہوگا، میں ضروریات زندگی کیسے پوری کروں؟ جسے اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، وہ مخلوق کو خدا مان رہا ہے، آخرت کا نہ ماننا در در سجدے کا سبب بنتا ہے، اور ایسے لوگوں کی پیروی جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ ڈبونے کا سبب بنتی ہے۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، یقین مانیں، دین کی تعلیم میں نا، میں تو اپنی بات اس لیے کرتا ہوں کہ جب کسی کی بات کروں گا تو پھر میں اس کا انصاف کیسے کر سکتا ہوں، خود گناہگار کمزور لوگ ہوں، لیکن دین کی تقسیم میں آپ دیکھیں شخصیات جو ہیں وہ شخصیت پرستی کے پہلو نظر آتے ہیں۔ زندگی بھر محنت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ فرما دیں تو اس سلوک کی راہ کا کوئی سبق نصیب ہو جائے، کجا کہ وہ راسخ ہو، اور کسی سے بات کرو، وہ جتنے سلاسل ہیں ان سب کے کہتے ہیں ہم سب کے فارغ و تحصیل ہیں۔ مناصب کی بات کرو، نہیں معلوم منصب بڑا کون سا ہے اور چھوٹا کون سا ہے، الٹی شمار کر رہے ہیں، یہ نہیں معلوم، لیکن مناصب میں بھی وہ حتمی بات کر رہے ہیں۔ تو دعووں کی ضرورت نہیں ہے، دعویٰ ایک کافی ہے جو بنیاد بھی ہے، اور جس پر قائم رہنا کامیابی تک پہنچانے کا سبب ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ کافی ہے، اس کے تحت آنا ہوگا،
تجاوز ہر دو صورت میں کمی بیشی وہ نہیں مانا جائے گا، تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ جو یعنی بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں کہ پیروی نہ کی جائے، تو کیا میں جو کام کر رہا ہوں کیا اس میں لوگوں سے میں نے منسوخ کی ہیں باتیں؟ کیا میں انہی کی پیروی کر رہا ہوں؟ اللہ کریم ہماری غلطیاں معاف فرمائے اور یہ نزاکتیں سمجھنے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔